بلوچستان میں ایک سینیٹر بننے کا جو ریٹ جا رہا ہے 50 کروڑ سے 70 کروڑ پہ جا رہا ہے. رشوت فضل الرحمان تو سب سے زیادہ پیسہ بنایا اس کی پارٹی میں, تو وہ سینیٹر بن گئے جو JUI میں نہیں تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سوال. میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین. خواتین و حضرات, لاسٹ ویک جب ہم نے سوال کا آخری ایپیسوڈ کیا تو اس کے بعد ایک ویڈیو منظر عام پر آئی میڈیا میں, جس میں یہ دیکھا گیا کہ نوٹوں کی تھدیاں پڑی ہوئی ہیں اور رشوت کا بازار گرم ہے. ووٹوں کے سودے ہو رہے ہیں, ضمیر کے سودے ہو رہے ہیں, ووٹ بک رہے ہیں. اور سینٹ الیکشن 2018 کی جو صورتحال تھی وہ اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ گئی. اس کے بعد سے میں نے دیکھا کہ میڈیا میں ایک سرٹن لیول پہ ایک ڈیبیٹ جاری ہے کہ یہ ویڈیو جو کہ 2018 کے سینٹ انتخابات کے حوالے سے تھی, اس کو 2021 میں منظر عام پر لانے کے پیچھے محرکات کیا ہیں. یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ عمران خان کے کیا محرکات ہیں, گورنمنٹ کے کیا محرکات ہیں. یہ تو پرانی ویڈیو ہے. میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ 2018 کی ویڈیو 2021 میں سامنے آتی ہے, irrespective of the fact کہ ڈیلے کے ساتھ یا دیر کے ساتھ اسے سامنے لانے کے پیچھے کیا محرکات ہیں. The question is کہ کرپشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, کیا ووٹ بک رہے ہیں کہ نہیں بک رہے ہیں, کیا ضمیر کے سودے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, کیا مڈل کلاس کے لیے سینٹ کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. سوال یہ ہے کہ کیا کرپشن اگر ہو رہی ہے تو اس کرپشن کو صرف اس لیے آپ نے نہیں پکڑنا کیونکہ وہاں پہ جو کرپشن کرنے والے ہیں وہ ممبر آف پروونشل اسمبلیز ہیں. اگر یہی آپ کا معیار ہے تو پھر آپ ایک عام محرر کو, پٹواری کو چھوڑیں. اسے کیوں کرپشن پہ پکڑتے ہیں؟ وہ محرر یا وہ کانسٹیبل جو 2000, 5000, 10,000 روپیہ رشوت لیتا ہے, اس کو تو آپ پکڑ کے اندر کرتے ہیں اور اس کو اسکیپ گوٹ بنا کے پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی دیکھیں ہم نے کتنا زبردست کام کیا. پٹواری کو پکڑتے ہیں, غریب آدمی کو 5,000 یا 10,000 پہ جب وہ فرد ایشو کرتا ہے اس پٹواری کو آپ پکڑتے ہیں, تو آپ اس کو بھی چھوڑ دیں نا, چھوڑ دیں اس کو. اگر آپ نے بڑے کو نہیں پکڑنا تو آپ چھوٹے کو بھی چھوڑ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اپوزیشن کی طرف سے یہ آرگیومنٹ آ رہا ہے کہ جی آپ دیکھیں چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا تو اس میں انہوں نے خود ہارس ٹریڈنگ کی تھی اور یہ جو خفیہ بیلٹنگ ہوتی ہے اس کا فائدہ اٹھایا تھا اور اپنا چیئرمین سینٹ لے آئے تھے. لہٰذا اس بار ان کو اس وجہ سے اوپن بیلٹنگ یاد آ گیا کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے کچھ MPs ان کو ووٹ نہیں دیں گے. اچھا, وہ کہتے ہیں جی کہ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے MPs ان کو ووٹ نہیں دیں گے, اس وجہ سے اس بار آپ یہ نہ کریں, جو کہ ایک اچھا کام ہے, نیک کام ہے. اوپن بیلٹنگ اگر ہونی ہے, کرپشن کا خاتمہ ہونا ہے, نیک کام ہے نا, اچھا کام ہے نا. اس بار آپ نہ کریں کیونکہ اس بار یہ کرنے سے اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا, اگلی بار کر لیں گے. لو جی, یہ عجیب و غریب آرگیومنٹ ہے. یعنی کہ میرٹ از میرٹ irrespective of the fact کہ اس کا آج فائدہ کس کو ہے یا کل فائدہ کس کو ہے. مثال کے طور پہ ہم روزانہ عدالتوں میں جا کے کیسز آرگیو کرتے ہیں. میں اگر کسی معزز جج کے سامنے اس کو یہ کہوں کہ جج صاحب اس تاریخ پہ انصاف نہ کریں کیونکہ اس تاریخ پہ اگر آپ انصاف کریں گے تو اس کا فائدہ دوسری پارٹی کو یا دوسری پارٹی کے وکیل کو ہوگا, لہٰذا اگلی تاریخ پہ آپ انصاف کر دیں, تو جج مجھ سے پوچھے گا وکیل صاحب اپنی ڈگری تو دکھائیں. اور سامنے اگر کوئی سیاستدان کھڑا ہوگا تو وہ کہے گا کہ جج صاحب ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, اصلی ہو کے جعلی. تو لہٰذا بات یہ ہے, دس از نو آرگیومنٹ کہ جی اس بار نہ کریں کیونکہ اس بار فائدہ تحریک انصاف ہوگا. اگلی بار اور آپ دیکھیں کہ آپ گند ختم ہوگا, کرپشن ختم ہوگی, شفافیت آئے گی, میریٹوکریسی کو فروغ ملے گا. تو ہونے دو بھائی, اس بار اگر پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ تھا سو بی اٹ, اگلی بار آپ کو فائدہ, سب کو فائدہ ہوگا. اگر صاف شفاف انتخابات ہوں گے تو فائدہ سب کو ہوگا, کرپشن نکلے گی تو فائدہ سب کو ہوگا, پیسے کا گند ختم ہوگا تو فائدہ سب کو ہوگا. اگر یہ ضمیر کے سودے بند ہوں گے تو فائدہ سب کو ہوگا. پھر وہ سینیٹرز آئیں گے, لیجسلیشن کریں گے جو کہ واقعی میں پڑھے لکھے ہیں, وہ لوگ آئیں گے جو کہ لیجسلیشن کو جانتے ہیں, وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے 50-70 کروڑ روپیہ نہیں لگایا ہوگا اور ان کو یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے 50-70 کروڑ اب پروفٹ کے ساتھ واپس کمانا ہے. وہ انویسٹرز نہیں ہوں گے, وہ سینیٹرز ہوں گے, وہ لیجسلیٹرز ہوں گے, وہ قانون سازی کریں گے. تو کرنے دو نا بھائی. اس ملک یہ جو ہو رہا ہے نا اس ملک میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ بچپن میں زمانہ طالب علمی میں تقریریں کرتے تھے تو ہم کہتے تھے یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے, یہ علامہ اقبال کا پاکستان نہیں ہے. آج 20 سال بعد بھی یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے جہاں پہ ضمیر کے سودے ہوتے ہیں, یہ علامہ اقبال کا پاکستان نہیں ہے جہاں پہ ووٹ بکتے ہیں, اور یہ پاکستان ہم اپنے بچوں کو نہیں دینا چاہتے ہیں. تو پلیز اپنے سیاسی مفادات سے اوپر اٹھیں, اور جس کو بھی فائدہ ہوتا ہے آپ کے لیے فی الحال کڑوی گولی ہے,
کھا لیں, کیونکہ ایونچولی اگر میریٹوکریسی انشور ہو رہی ہے تو میرے خیال میں اس سے بہتر بات ہو نہیں سکتی ہے. اپنے پینل کا تعارف کرانے سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں جی کہ ایک چیز گورنمنٹ کے اوپر مجھے اعتراض ہے. فواد چوہی صاحب کا ایک شاٹ ہے, وہ ذرا سنیے. یہ جی فواد چوہی صاحب کہہ رہے تھے, who is one of the members of the committee جو پرائم منسٹر صاحب نے بنائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 2018 میں یہ جو کرپشن ہوئی ہے سینٹ انتخابات میں, اس کے حوالے سے میں نے کمیٹی بنا دی ہے. فواد چودھری اس کے ممبر ہیں, شیری مزاری صاحب ہیں, شہزاد اکبر صاحب ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر FIA یا دیگر اداروں کی بھی تعاون چاہیے ہوگا تو یہ لوگ لے سکتے ہیں. تو وہ کمیٹی کو تو اپنا بیٹھنا چاہیے ود این اوپن مائنڈ. اگر کسی نے کہہ دیا جی کہ آپ پرویز خٹک صاحب کو یا پھر اسد کیسر صاحب کو بھی اس حوالے سے انکوائری کریں ان کی, تو آپ کریں. آپ پہلے سے یہ نہ کہیں کہ 2-2 ٹکے کے لوگ اٹھ کر الزام لگا رہے ہیں. I think this is not the way, because everybody is under the law and nobody is above the law. So therefore, whether it be the Speaker National Assembly, whether it be the former CM of the KPK, whether it be a politician, a senator, a judge, a general, a lawyer, a journalist, anybody, nobody is above the law. تو انکوائری آپ کریں, اور میرٹ پہ اگر وہ انسنٹ ہیں تو پھر آپ ان کو کلین چٹ دیں. اپنے پینل کا تعارف کراتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف سے علی محمد خان صاحب, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پاکستان مسلم لیگ نواز سے عابد شیر علی صاحب, آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی سے عاجز دھامرا صاحب, بہت شکریہ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے. عابد شیر علی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے, تو PPP کے پاس چلے جاتے ہیں. عاجز دھامرا صاحب, اگر ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے, اگر سیاست میں کرپشن ختم ہونے جا رہی ہے یا ہو سکتی ہے اس عمل سے, تو کیا اعتراض ہے اپوزیشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بیرسٹر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک نیا قانون بننے جا رہا ہے یا قانون میں امنڈمنٹ ہونے جا رہی ہے. اگر امنڈمنٹ ہونے جا رہی ہے تو پاکستان کے اندر ایک جمہوری نظام ہے, پارلیمانی نظام ہے, وہاں پر ادارے موجود ہیں, پارلیمنٹ بھی موجود ہے. ٹائمنگ کیا ہے؟ ٹائمنگ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی امنڈمنٹ کرنی ہے, 2/3 میجارٹی سے کرنی ہے, تو آپ کو نہ صرف اپنی پارٹی بلکہ تمام اسٹیک ہولڈر جو اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں ان سے بات چیت کرنی پڑتی ہے. پھر وہ بل آتا ہے اور وہ ڈسکس کے لیے کنسرن اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جاتا ہے, اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے بعد پھر وہ آتا ہے ہاؤس میں, پھر ہوتی ہے اس پہ ووٹنگ. مگر پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک جماعت جو کلیم کرتی تھی کہ یہ بالکل غلط ہے اور ہم اس میں یہ تبدیلی لاتے ہیں, مگر وہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ان کے وزراء نے اسمبلی کے اندر, اسمبلی ان کے حکومت کے بعد آنے والی اسمبلی میں سب سے زیادہ شور شرابہ, گڑبڑ کی, گالم گلوچ کی, اور ان کے وزیروں نے کورم کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا. یہ جو آپ کا ایک بیانیہ تھا نا, ابھی آپ نے انٹرو دیا, اس سے میرے خیال میں پوری پاکستانی قوم اتفاق کرے گی. مگر جو حکومت میں ہے وہ کون سی پارٹی ہے؟ وہ پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ ہم یہ سارا گند ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے 2.5 سال پہلے, مگر وہ شو اب کرتی ہے جب سینٹ الیکشن قریب پہنچتے ہیں, تبھی انہیں ایک سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے, انتظار نہیں کرتے. پھر ایک آرڈیننس آتا ہے, پھر امنڈمنٹ آتی ہے, پھر اس امنڈمنٹ کا جو حلیہ بگاڑا انہوں نے فلور آف دا ہاؤس, وہ پوری قوم نے دیکھا. اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان میں اسمبلی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بادشاہ سلامت کی حکومت ہے, بادشاہ سلامت کا موڈ ہوا اور اس کا فرمان ہوا کہ سب لوگ جو ہے امنڈمنٹ کو چھوڑیں, اسمبلی میں ہاتھ اٹھا کے میں بات ختم کر رہا ہوں, میں طریقہ کار کی بات کرتا ہوں. میں آپ کی اس بات کو چیلنج نہیں کر رہا کہ آپ کی بات غلط ہے, مگر بادشاہ سلامت یہ حکم کر دیں کہ ہاتھ اٹھا کے میری خواہش ہے کہ الیکشن سے 20-25 دن پہلے یہ ایکسرسائز کی جائے. اور وہ بادشاہ سلامت جو پہلے 5 کروڑ کے ڈیولپمنٹ فنڈ کو الیکشن کے لیے یا حکومتوں کے لیے کرپشن کا سبب بنتے تھے, ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے اراکین کو 50 کروڑ ڈیولپمنٹ فنڈ دوں گا, جس کو وہ کرپشن کہتے تھے. وہ بھی سینٹ الیکشن کے بالکل قریب آنے کے بعد کہتے ہیں, جس کے لیے آنریبل سپریم کورٹ جو ہے وہ آگے آ گئی. تو بات یہ ہے کہ نیت کا معاملہ ہے, اور حکومت کے اوپر یہ ریسپانسبلٹی تھی کہ اگر یہ بات عاجز دامرا صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ذرا سوال سن لیجیے گا, تو اسمبلی میں آپ یہ ساری چیزیں ایکسرسائز کر چکے ہوتے. آپ نے کاروائی کا کلیم کیا, آپ نے لا منسٹر بنا دیا. اچھا, میرا سوال سن لیجیے گا, پھر میں نے گورنمنٹ کے پاس جانا ہے. آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں.
اچھا، اکتوبر 2020 میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم لے کر آئی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے بعد انہوں نے صدارتی ریفرنس بھیج دیا جنوری 2021 میں، اور اس کے بعد یہ مشروط آرڈیننس جو ہے یہ انہوں نے انٹروڈیوس کرا دیا. اچھا، میں مانتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حوالے سے حکمت عملی ٹھیک نہیں رہی ہے، اور انہیں آپ لوگوں کو پہلے سے کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا اور ان ٹائم لیجسلیشن کو متعارف کرانا چاہیے تھا. اور پارلیمنٹ سپریم ہے، اٹ از دی سوورن باڈی، کیونکہ اس کو عوام کا اعتماد حاصل ہوتا ہے. ویسے تو جس طرح سے حاصل ہوتا ہے وہ ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں اور سر پیٹ رہے ہیں کہ جی یہ عوام کا اعتماد نہیں ہے اگر کوئی پیسے دے کر سینٹ میں آ جاتا ہے، پارلیمنٹ میں آ جاتا ہے. لیکن دا کوشچن از کہ جب انہوں نے آئینی ترمیم متعارف کرائی ہے آن دا فلور آف دی ہاؤس، آپ لوگوں نے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ چارٹر آف ڈیموکریسی میں 2004 میں ایک شک تھی جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے خود یہ کہا کہ سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہونے چاہیے، کرپشن ختم ہونی چاہیے. ناؤ دیر از این اپرچونٹی سر. تو آپ لوگ 2/3 اکثریت سے ایک آئینی ترمیم پاس کر دیتے، نہ یہ صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ جاتے، نہ یہ مشروط آرڈیننس لے کر آتے، نہ یہ بوکلاٹ کا شکار ہوتے، اور سب کا ملک کا فائدہ ہوتا ہے، ایمانداری میریٹوکریسی کو فروغ ملتا. سر احتشام صاحب، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے انٹرو دیا میں اسے اتفاق کرتا ہوں، مگر طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اسمبلی کے فلور پہ ان کے وزیر جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے کورم کو. مطلب آپ جو سب سے زیادہ آپ بات کر رہے ہیں، اور ان کے جو خارجہ منسٹر ہیں ان کا بیان ذرا نیشنل اسمبلی میں جو دیا وہ دکھائیں قوم کو کہ ہمیں یہ سروکار نہیں تھا کہ یہ امینڈمنٹ پاس ہوتی ہے نہیں ہوتی، بس ہم نے اپنا نیریٹو دے دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں. مطلب اتنا بڑا مذاق قوم سے کر رہے ہیں آپ. مطلب یہ تو جواب ابھی علی محمد خان صاحب دیں گے، بڑے اچھے سلجھے وزیر ہیں حکومت کے، مگر شاہ صاحب کا وہ بیان ذرا کلپ نکال کے پھر جواب لیجئے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک وزیر آپ کا کورم جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، آپ سینئر اراکین کو گالیاں دے رہے ہیں امینڈمنٹ کرنے سے پہلے، اور ایک وزیر فلور آف دا ہاؤس وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ امینڈمنٹ نہیں ہوئی، ہم تو صرف ایکسپوز چاہتے تھے. آپ ایکسپوز تب کرتے جب آپ اسمبلی کا ماحول پیسفل کرتے اور اپوزیشن کو ایکسپوز کر دیتے. یا تو آپ پارلیمنٹ کو تالے لگا دیں، کیونکہ بادشاہ سلامت کا فرمان ہے کہ ہاتھ اٹھا کے میرے مقصد ہے کہ 25 دن پہلے یہ کام ہونا چاہیے، امینڈمنٹ کو چھوڑ دیں، دروازے بند کر دیں پارلیمنٹ کے. مطلب ان کے وزیر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ نکالیں، وہ قوم کو دکھائیں، پھر ان سے جواب. میں اب ان سے پوچھتے ہیں نا جی، ان سے پوچھتے ہیں علی محمد خان صاحب. تو پہلا تو سوال آپ سے یہی ہو گیا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ، اور اکثر آپ پر، آپ کی جماعت پر یہ الزام لگتا ہے کہ جی پولیٹیکلی امیچور ہیں، اپوزیشن کو جہاں پر کانفیڈنس میں لینا چاہیے وہاں پر نہیں لیتے ہیں، سخت زبان کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا اور ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو گورنمنٹ جب چلانی ہوتی ہے سر، اور ملک پورا چلانا ہے، ایڈمنسٹریشن کرنی ہے، تو یو ہیو ٹو ٹیک دی اپوزیشن آن بورڈ، پرٹیکولرلی آن ایشوز جہاں پہ ملک کا بھلا ہے یا 22 کروڑ عوام کا بھلا ہے. تو اگر آپ لوگوں کی نیت اچھی تھی کہ اس میں ملک کا بھلا ہے، سیاست سے آپ گند ختم کر رہے ہیں، تو ذرا پیار سے بات کر لیتے اور ٹائم سے لیجسلیشن متعارف کرا دیتے تاکہ یہ باتیں یہ نہ کرتے جو آج کر رہے ہیں. علی محمد خان صاحب. شکریہ احتشام بھائی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ. سبق پر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا، شاعر مشرق کا پیغام ہے. میں اس بات پہ کنسیڈ کرتا ہوں، حالانکہ سیاست میں لوگ کنسیڈ نہیں کرتے، بس لڑائی بڑائی رہتی ہے. میں کنسیڈ کرتا ہوں کہ there should have been better modes of engagement with them. ہمیں ان سے بہتر طریقے سے انگیج کرنا چاہیے تھا جب ہم نے یہ آئینی ترمیم لائی. لیکن ماحول ایسا تھا احتشام صاحب کی ہمارے خلاف ایک تحریک میں نکلے ہوئے ہیں، اور اب بھی اس تحریک میں ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ شامل ہو کے یہ عمران خان صاحب کو ہمیں گھر بھیج دیں. تو ایسی صورتحال میں جب آپ ایک لانگ مارچ کرنے نکلیں، حالانکہ عوام ان کے ساتھ نہیں نکلی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ ابھی ٹاپک نہیں ہے، اس پہ بات میں نہیں کرتا. لیکن ایسی مخاصمت کے ماحول میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے لیے، حکومت یا اپوزیشن کے، وہ انگیجمنٹ کے ان طریقوں پہ چلے جو نارمل روٹین میں ہوتے ہیں. بہرحال میں نے کنسیڈ کیا کہ ہمیں بہتر طریقے سے انگیج کرنا چاہیے تھا. لیکن جب اسمبلی کے فلور پہ اس کو لے کے آگے دیکھیں، آپ بھی وکیل ہیں، میں بھی وکیل ہوں، ہم لوگ بات کرتے ہیں دلیل سے اور قانونی نظیروں کے ساتھ. آئین نے ایک فورم آپ کو دیا ہے، اس کا طریقہ کار ہے. ایک آئینی ترمیم آئے گی، اسمبلی کے فلور پہ آئے گی، وہاں اس پہ ڈیبیٹ ہوگا، وہ پھر کمیٹی میں جائے گی، وہاں پھر تھرڈ پہ ڈسکس ہوگا، واپس آئے گی، پاس ہوگی، اپیل ہوگی. سوال میرا یہ ہے
ہم نے انگیج اس طرح نہیں کیا جس طرح آپ چاہتے ہیں. چلو اوکے, زیادہ بہتر طریقے سے کرنا چاہیے تھا, لیکن لے کے آگے وہی بات لے کے آگے احتشام صاحب, جو چارٹر آف ڈیموکریسی سو کالڈ, اس کو میں COH کہتا ہوں, چارٹر آف ہپوکریسی, کیونکہ اس کی کسی بھی بات میں عمل نہیں کیا. لیکن مرحومہ لیڈر ان کی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اور میاں صاحب, both on record, point number 23 COD which is actually COH, کہ ہم نے اس کو کرنا ہے اوپن بیلٹ سے. جب ہم نے آپ کو ایک اپرچونٹی دے دی ان لوگوں کو جن کو آپ مانتے ہی نہیں, مطلب ایسا ہے جیسے میں احتشام صاحب آپ کو مانوں ہی نہیں, لیکن آپ مجھے وہ موقع دے دیں جو میری زندگی کا مقصد ہو. اگر تو آپ کی زندگی کا سیاست کا محور یہ ہے کہ سیاست سے چھانگا منگا کلچر یا سیاست سے ہارس ریڈنگ ختم ہو, تو وہ طریق انصاف جس کو آپ امیچور کہتے ہیں, وہ طریق انصاف جس کو آپ نوبارت کہتے ہیں, یا وہ طریق انصاف جس کو آپ انکیپیسیٹیٹڈ یا بالکل ہی کام کرنے کے قابل نہیں سمجھتے, انہوں نے آپ کو وہ موقع دیا جو کبھی بھی آپ نے حکومتوں میں آ کے مت بولے کہ COD پیپلز پارٹی بھی 5 سال رہی اور یہ لوگ بھی رہے, دونوں جماعتیں رہیں, لیکن ایک بار بھی آئینی ترمیم نہیں لائے, ہم لوگ لے کے آئے, کیوں نہیں سپورٹ کیا؟ نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں احتشام صاحب, یہ میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہمارے ملک میں عوامی نمائندوں کی بولیاں لگتی ہیں. مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو کہاں سے آئی ہے, میں تو اس بات کا دائی ہوں کہ ایسی اور بھی ویڈیوز ہوں تو سب کے سب سامنے آئے, کہیں ایسا نہ ہو جن لوگوں کو ہم فرشتہ سمجھتے تھے یا ٹھیک ٹھاک آدمی سمجھتے تھے ہمارے بیچ میں ہی رہے اور آج ہمارے سامنے ہے کہ یار یہ تو ضمیروں کے سوداگر تھے. ہم میں سے دیکھیں وہ لوگ تو سامنے آ گئے جنہوں نے پیسہ لیا, وہ لوگ بھی سامنے آ گئے جنہوں نے پیسہ دیا, یا جس سوال یہ پاس کون ہوا, پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں سے پاس ہوئے. دامڑا صاحب اس کا جواب دینا پسند فرمائیں گے, کس کرائٹیریا کے تحت آپ کے لوگ وہاں سے پاس ہوئے جب آپ کے پاس لوگ ہی نہیں تھے؟ نمبر 2, اور آخری بات, یہ پاکستانی عوام کا حق ہے, پاکستانی عوام چور نہیں ہے احتشام صاحب, محنتی قوم ہے. یہ ہم پاکستانیوں کا حق ہے کہ ہمیں وہ لوگ لیڈ کریں جن پہ ہم فخر کر سکیں. کم از کم میں تو ایسے کسی آدمی کے ساتھ اس ایوان میں بیٹھنا بھی پسند نہ کروں جو اپنی ضمیر کا سوداگر ہو. اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ جسم بیچتے تھے وہ کم گناہ ہے, ضمیروں کے سوداگر اس سے بڑا گناہ ہے. جو جسم بیچتے ہیں وہ کم گناہ ہے, ضمیروں کا سودا کرنا, لوگوں کے ایمانوں کا سودا کرنا, یہ پاکستان کے آئین سے غداری کے مترادف ہے کہ آپ لوگوں کے ایمانوں کا سودا کریں. آج اگر ہمارے پاس ٹھیک ہے, بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ, تو ہمیں وہ کرنا چاہیے. آخری پوائنٹ, وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, آپ نے بڑا اچھا سم اپ کیا ہے, انگریزی میں کہتے ہیں, اس پہ میں ختم کرتا ہوں. آج کی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست کو جب میں دیکھتا ہوں, فضل الرحمان صاحب کی تو میں اتنی بات نہیں کرتا, وہ چونکہ اتنی بڑی جماعت نہیں ہے, ہر جگہ وہ پاور کریڈور میں جاتے ہیں, ان کی مجبوری ہے, انہوں نے پاور میں گھسنا ہے. لیکن ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ چاہتے ہیں کہ بھلائی ہو, آج نہ ہو. یہ اسی طرح ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ او لارڈ میک می پائس بٹ ناٹ ٹوڈے, آج کھل کے کھیلنے دو, آج بیتی گنگا. اچھا علی محمد خان صاحب, اب ایک سوال ہے میرا آپ سے, ایک سوال ہے, سوال سن لیجئے گا. آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان باتوں کو, لیکن سوال یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے انٹرو میں نے فواد چوہی صاحب کا ایک کلپ دکھایا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2% کے لوگ اگر شکایت کر رہے ہیں اسد کیسر کے خلاف یا پرویز خٹک کے خلاف تو ان کے خلاف تحقیقات نہیں ہوں گی. مطلب کہ تحقیقات شروع ہونے سے پہلے کمیٹی کے ممبر اپنا ورڈکٹ کیسے سنا سکتے ہیں, ججمنٹ کیسے سنا سکتے ہیں, اور جو بھی شکایت لے کر آ رہا ہے وہ 1% کا یا 2% کا یا 10% کا یا جو بھی اس کی ورتھ ہے, ڈز دیٹ ریئلی میٹر؟ جہاں پر نظام انصاف ہوتا ہے اور ریاست مدینہ کی پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ تو کوئی بھی آدمی خلیفہ وقت کے پاس ایک شکایت لے کر چلا جاتا ہے تو خلیفہ وقت سنتا ہے, اور پھر اگر وہ صحیح ہے تو اس کے مطابق فیصلہ ہے, غلط ہے تو اس کے مطابق فیصلہ ہے, لیکن آپ انکوائری تو کریں. تو یہ فواد چوہی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا, کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ دوسرا یہ کہ یہ جو ان کے الزامات ہیں وہ یہ کہتے ہیں, ایک اعتراض یہ, وہ کہتے ہیں کہ جو ارکان ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں یہ ویڈیو سپیکر ہاؤس پشاور کی ہے اور یہ پیسہ اسد کیسر اور پرویز خٹک نے اپنے اراکین کو دیا ہے. تو اس حوالے سے بھی تحقیقات ہوں گی یا نہیں ہوں گی, یا وہی ہوگا جو فواد چوہی صاحب کہہ رہے ہیں؟ احتشام صاحب ایز اے وکیل آپ کو بھی اس کا پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, نارملی صبح کے وقت جو ہے فجر کے اذان کے وقت آس پاس پھانسی دی جاتی ہے قاتل کو. پھانسی کا جو مجرم ہوتا ہے, مجرم میں لفظ یوز کر رہا ہوں, مجرم, جب پھانسی لگنے والی ہوتی ہے اب اس کو پھانسی لگا سکتے ہیں لیکن اس کی بےزتی نہیں کر سکتے. میں نے کچھ دن پہلے وہ ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں مرحوم صدر جو ہے صدام حسین, اس کو پھانسی لگ رہی تھی, جس طرح اس کا مذاق اڑایا,
یقین کریں دکھ ہوا, پھانسی دو لیکن بیزتی نہیں. تو یہ 2% 1% کی بات سے تو میں ایگری نہیں کرتا, یہ میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں وہ لوگ جو اس میں انوالو ہیں, جن کی ویڈیوز آئی ہیں, ان کی جو بھی وہ بات کریں اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے, چاہے وہ میرا نام لیں, خٹک صاحب کا لیں. لیکن فواد چوہائی صاحب تو پہلے ہی ورڈکٹ سنا چکے نا. ہی از ون آف دا ممبرز آف دا کمیٹی جس میں شیریں مزاری صاحبہ اور شہزاد اکبر صاحب ان کے ساتھ ہیں, اور تیسرے فواد چوہائی صاحب ہیں. انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا اس حوالے سے تحقیقات نہیں ہوں گی. تو یہ کون سا انصاف کا تقاضا ہے, یا یہ کیسا انصاف ہے؟ نہیں احتشام صاحب, جس پہ بھی کوئی حرف اٹھائے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جو صاف ہے وہ صاف ہے, کوئی جا کے انویسٹیگیٹ کرے. جس بندے کا نام آتا ہے, چاہے میرا ہو, خان صاحب کا ہو, خٹک صاحب کا ہو, آپ کا ہو, دامڑا صاحب کا ہو, جس کا بھی اس میں دیکھیں, اینی بڈی ہو از ان پارلیمنٹری پالیٹکس, اور اس پہ اگر اتنا سا بھی کوئی 100 میں سے 0.1% بھی سوال اٹھتا ہے, وی شوڈ انکریج کہ ہمیں آپ بالکل ہمیں کوشچن کریں. عمر فاروق کے ذریعے سے سوال ہو سکتا ہے. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بھی بات ہے, کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمیٹی جو انکوائری کرے گی اس میں پرویز خٹک صاحب کو, اسد کیسر صاحب کو بھی شامل کیا جائے گا؟ از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ ایز ا ریپرزینٹیٹو آف پی ٹی آئی؟ دیکھیں, جس پہ سوال اٹھتا ہے جو ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو. اگر کوئی سوال اٹھا ہے اس کو جانچنا چاہیے کہ کیا ہونا تو چاہیے, وہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں نا سر, بٹ یو آر دا گورنمنٹ. آپ سے میرا سوال ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا علی محمد خان صاحب؟ جس پہ سوال اٹھا ہے, چونکہ میں کمیٹی ممبر نہیں ہوں, میں اس پہ وہ رائے نہیں دے سکتا. میں آپ کو اپنا اوپینین دے سکتا ہوں کہ جس پہ سوال اٹھتا ہے اس سے سوال ہونا چاہیے. اور آپ نے کہا کہ اسپیکر ہاؤس ہے یا نہیں ہے, یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. آج ہی جو ہے میڈیا پرسن بھی جا سکتے ہیں, یہ کمیٹی کچھ میڈیا پرسنز کو یا کچھ لوگوں کو, ذمہ دار لوگوں کو بھیجے, ویڈیوز دیکھ لے. ہمارا کلیم یہ ہے, اسپیکر صاحب کا ہمارا کلیم یہ ہے کہ اسپیکر ہاؤس نہیں ہے, یہ کوئی اور جگہ ہے, جا کے چیک کر لے کون سی جگہ ہے. بلکہ جو لوگ اس میں انوالو, چلیے اب ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو آج صاحب آپ سے بھی میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ دیکھیے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ علی محمد خان صاحب نے اٹھایا ہے کہ آپ کی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت رہی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی جب آپ دونوں نے سائن کیا تھا اس کے بعد, اور آپ آج پاکستان تحریک انصاف پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. تو آپ لوگوں کی نیت بھائی ٹھیک تھی تو پورا ٹینیور ملا, اس میں کر لیتے ہیں امینڈمنٹ. بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو سوال. عاجز دھامرا صاحب, سوال یہ ہے, بریک سے پہلے چھوڑ کر گئے تھے آپ کے لیے, کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. امینڈمنٹ اگر یہ نیک نیتی سے کرنا چاہتے تو ایک طریقہ کار ہے, اس کو فالو کرتے. لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی میں جب آپ کی پارٹی کے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈرز نے یہ لکھا کہ اوپن بیلٹ کے تھرو سینٹ الیکشنز ہونے چاہیے, اس کے بعد ایک پورا ٹینیور ملا پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو. لیکن آپ لوگوں نے 18ویں ترمیم بھی لے کر آئے. اس 18ویں ترمیم کے ذریعے کانسٹیٹیوشن میں بہت زبردست امینڈمنٹس وغیرہ بھی ہوئی, اور ہم نے دیکھا کہ صوبوں کو اختیارات بھی دیے گئے, ڈیولوشن آف پاور بھی ہوئی, ڈیولوشن آف فنڈز بھی ہوئے. تو یہ کیوں نہیں کر لیا تب اگر آپ کی نیت صاف تھی تو؟ دیکھیں شام صاحب, پہلی بات تو میں نے جو شروع میں کوسچن اٹھائے تھے اور میں نے کہا کہ اس امینڈمنٹ کے حوالے سے جو ہاؤس میں جو سچویشن ہوئی یا شاہ محمود قریشی صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے تو ڈینائی نہیں کیا ہے علی محمد صاحب نے. اور مجھے علی محمد کے لیے اس لیے بھی احترام ہے. دیکھیں, دو قسم کی اب پی ٹی آئی چل رہی ہے. ایک نظریاتی پی ٹی آئی جس کا حصہ علی محمد خان صاحب ہیں اور کافی چیزوں کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ ادھاری پی ٹی آئی ہے. ادھاری پی ٹی آئی جو کل ان کی حکومت ختم ہو جائے گی, پھر ان لوگوں نے کہیں اور اپنے ٹھکانے پہ چلے جانا ہے. اب اس ساری امینڈمنٹ میں جو ایشو کیا, اس میں تو ایک اسٹیٹمنٹ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی تھی, ایک وہ وزیر تھے جن کو ابھی آپ نے کوٹ کیا کہ انہوں نے ابھی 2% کے الفاظ کا استعمال کرتے, حالانکہ وہ کمیٹی کا اہم حصہ ہے, مگر وہ دروازے بند کر رہے ہیں باقی لوگوں کے کمپلین کرنے کے لیے. وہ ہے فواد چودھری صاحب. تو یہ ادھاری پیپلز پارٹی یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایشو پیدا کر رہی ہے نظریاتی پی ٹی آئی کے لیے. تو پہلی بات تو یہ. اب آتے ہیں ہم اس بات پہ کہ علی محمد خان صاحب نے کہا کہ کمیٹی بنی, کہاں کمیٹی بنی. دیکھیں علی محمد صاحب, خود آپ کے پرائم منسٹر نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ میرے پاس ثبوت ہے, میں ان لوگوں کو ویڈیو بھری ہوئی ہے, میں ان کو دکھا سکتا ہوں. آج نہیں, آج سے 2.5 سال پہلے کی بات ہے. یہ ٹائمنگ ابھی پہ وہ شو ہوئی ہے کہ یہ ویڈیو آئی.
चलो वीडियो में आपको अभी वीडियो आई, आपको पता नहीं था कि कौन पैसे ले रहा है, कौन दे रहा है, इसमें कौन इन्वॉल्व है, पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर आ गए। मगर एक केस पंजाब के अंदर भी हुआ, आज के गवर्नर उस वक्त के सेनेटर जो मुंतखब हो रहे थे चौधरी सरवर, आपको मालूम है कि 22 वोट ज्यादा उठाए थे उन्होंने। पीटीआई की जो स्ट्रेंथ थी पंजाब असेंबली में उससे ज्यादा वोट उठाए थे। वो तो आया केस था ना, वो तो मुझे तो ये याद है आजिज धामरा साहब के 2018 में चौधरी सरवर साहब के पास इतने वोट्स नहीं थे। मेरी भी बात सुन लें, बात तो सुन लें। मुझे ये याद है कि 2018 में चौधरी सरवर साहब सेनेटर नहीं बन सकते थे। सुन तो लेना धामरा साहब, सुन ले, मेरी भी बात सुन लें। 2018 में चौधरी सरवर साहब पंजाब से सेनेटर नहीं बन सकते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी पंजाब में, लेकिन वो बन गए। एक तो ये चमत्कार हुआ, लेकिन दूसरी तरफ केपीके में आप लोग एक सीट भी नहीं जीत सकते थे, जो आप लोगों की स्ट्रेंथ थी केपीके में, लेकिन आप लोगों ने 2 सीटें जीती और तीसरी सीट बड़े मामूली मार्जिन से हारे। तो ये चमत्कार कैसे हुआ, इसके ऊपर भी तो बात करें सर। मैं तो बात कह रहा था, आपने टाइम मेरा जाया कर दिया ना। मैं तो उस बात का आर्गुमेंट दे रहा हूं, काउंटर आर्गुमेंट दे रहा हूं कि एक तरफ जब आप ये क्लेम करते हैं कि पीटीआई बेसिकली करप्शन के खिलाफ है, और जो केपीके के अंदर ये केस हुआ, ये गालबन वीडियो उसी हवाले से है ना जिसमें से ये सवाल बनता है कि पीपुल्स पार्टी के 2 सेनेटर कैसे हुए। अब इशू ये है कि जो सवाल उठाते हैं वो खुद अपना एक सेनेटर जो है वो नहीं बना सकते थे, वो बन गया। अब इशू ये है कि अगर वहां पर कोई नजरियाती तौर पर आपको किसी ने वोट दिया होगा कि पीटीआई से कोई मुतासिर है, तो वो फिर आर्ग्यूमेंट केपीके के अंदर भी हो सकता है। अगर केपीके के अंदर ये करप्शन हुई है तो फिर पंजाब के अंदर भी ये सारी चीजें हुई है। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी नीयत ठीक थी, तो उन्होंने तो केपीके में कमेटी बना दी और वो तो इंक्वायरी भी कर रहे हैं। आप लोगों ने कुछ किया? अमेंडमेंट की बात आपने जो अमेंडमेंट की है, ये देखे ना, मेरे सामने इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है आजिज धामरा साहब, मेरे सामने ये एमक्यूएम की जो लीडर थे। मुझे बात करने दें, टाइम खत्म हो जाएगा। एहतशाम भाई, आपने जो सवाल वैलिड उठाए हैं कौम को सुनने दीजिएगा। आपने कहा कि सीओडी को क्वेश्चन मार्क किया अभी अली मोहन साहब ने। देखिए, सीओडी वो चीज थी जिससे हुकूमतें पहले खत्म होती थी, टेन्योर से पहले 5 साल का मैंडेट होता था, उसको ये तो बेनिफिट मिला ना 18th अमेंडमेंट से। तो जो खुद मुख्तियारी की बात पहले सूबे करते थे, अच्छा सर, वो ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन एक मेरे सवाल का जवाब दे दें मुझे। ये मैं इस अमेंडमेंट की बात नहीं की, एक सवाल है पहले, इससे सर सवाल सुने, यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चन। मेरे सवाल सुनना पड़ेगा, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। नहीं देंगे अगर आप मेरे से सर, आप बात करने दे रहा हूं, लेकिन सवाल तो सुन लेना, सवाल तो सुन ले, उसके बाद आप अपनी पूरी बात कीजिए। पीटीआई की जो हुकूमत इससे पहले जो एक अमेंडमेंट लाई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से, उसमें भी ये गड़बड़ थी कि एक ऑर्डिनेंस सदर साहब पहले ला चुके, काबीना से मंजूरी बाद में ली उन्होंने। पीटीआई वाले बहुत बुरे लोग हैं, मैं आपके साथ हूं इस बात पे, लेकिन अब मेरा एक सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। और नजरियाती पीटीआई की बात नहीं चल रही, इशू ये है। चलें, इसका जवाब अली मोहम्मद खान साहब देंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, आपने केपीके में करप्शन की बात की, सेनेट इंतखाबात में, वहां पे एक कमेटी बना दी है, कमेटी अब इंक्वायरी भी कर रही है, और पहले 2018 में भी 20 एमपी उन्होंने अपने निकाले, ये तारीफ गवाह है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन एमक्यूएम के एक साबिक रुकने सिंध असेंबली महफूज यार खान साहब हैं, जिन्होंने 2018 सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के 3 रहनुमाओं पर वोट खरीदने का इल्जाम लगाया, शैला रजा साहिबा, निसार खोड़ो साहब और डॉक्टर आसिम हुसैन। तो इन्होंने जो इल्जाम लगाया, और इन्होंने यहां तक कहा कि एमक्यूएम के कुछ लोग गाड़ी और कुछ पैसों पर बिके, और उन्होंने ये भी कहा कि खोड़ों से एडवांस मांगा लेकिन बात नहीं बनी, क्लिफ्टन के एक अस्पताल में पैसे दिए गए। याद रहे, वी शुड नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि एमक्यूएम जो है वो 2 से 3 सीटें उसको जीतनी चाहिए थी, लेकिन बमुश्किल 1 जीती है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने कौन सी कमेटी बनाई? सिंध गवर्नमेंट ने, आपने, पीपल्स पार्टी ने, भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, या जरदारी साहब? जवाब दे रहा हूं मैं, जवाब अगर आप मुझे हुक्म करें कि मैं जवाब दे दूं एहतशाम साहब। देखें, मुझे जवाब देने दें ताकि कौम को पता चले कि आपने सवाल जो किया है उसका जवाब आपको मिला या नहीं मिला। इस तरह अगर हम क्रॉस टॉक करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल। देखिए, पहली बात, आपने जो सीओडी पे क्वेश्चन मार्क किया कि ये अमेंडमेंट आप उस टाइम क्यों नहीं करके आए। देखिए, ये एक प्रोसेस है, ये एक सिस्टम है, पार्लियामेंट आपके पास मौजूद है। इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एक्सटेंशन का मामला कभी आया नहीं था, और कानून जो था वो साइलेंट था, उस पर इन्होंने गड़बड़ की, हमने मदद की और एक अमेंडमेंट आ गई।
اس امنڈمنٹ میں بھی 18th امنڈمنٹ میں بہت ساری چیزیں آئیں اور بہت ساری چیزوں پہ کام کرنا تھا, وہ نہیں ہو پایا. اگر ہونے جا رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا, اس لیے یہ گڑبڑ ہوئی. ابھی یہ الیکشن ختم ہو جائے, بسم اللہ کریں, ہم بالکل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. جہاں تک آپ نے سندھ کے حوالے سے ایم کیو ایم کے محفوظ یار خان کی بات کی ہے, دیکھیں الزام میں کل پریس کانفرنس کر کے کسی کے اوپر الزام لگا دوں, یہ تو پی ٹی آئی نے بھی کیا نا کہ 20 ایم پی ایز نکال دیے, مگر جو مین لوگ انوالو تھے, کسی کو لا منسٹر بنا دیا, کسی کو قومی اسمبلی کا اسپیکر بنا دیا, کسی کو دفاع کا منسٹر بنا دیا. جواب دینا, یہ چیزیں کھلیں گی جب آپ پیچھا کریں گے, جب آپ کوئی کمیٹی بنائی, کوئی تحقیقات کی, ہوگا کسی لیول پہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی, الزامات سے نہیں ہوگا. یا تو آپ کے پاس الزام ہونا چاہیے, تحقیق ہوتی ہے, یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ الزام سے ہی تو تحقیق کا آغاز ہوتا ہے, پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. میرے خیال میں کراس ٹاک ہوگی تو بات سمجھ میں, یا تو آپ کے پاس قانون ہونا چاہیے یا عدالتیں موجود ہیں, آپ گھسیٹیں, آپ کے پاس مطلب پروف ہے نا, تب آپ یہ بات کر رہے تھے کہ کون سی گاڑی عدالت میں آپ کو چاہیے تھا, آپ جاتے, چلی گئے عدالت. نہیں میں کیوں جاؤں, اچھا چلیے, مجھے کوئی چور کہہ رہا ہے چوری ثابت کر دینا, کیونکہ آپ تو بینیفیشری ہیں, آپ کیوں جائیں گے, یہ بات صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے, بینیفیشری تو نہیں جاتا عدالت میں. اچھا وہ علی محمد خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ فیصل واڈا صاحب کو سینٹ کے لیے نامزدگی ان کی ہو گئی ہے, جبکہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں, تو کیا اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ فیصل واڈا صاحب نے جو کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے اس میں جو معلومات دی تھیں اس حوالے سے, کیونکہ ایک وہ چل رہا ہے معاملہ کہ وہ معلومات شاید ٹھیک نہیں تھیں, تو کیا وہ واقعی ٹھیک نہیں تھیں, اس وجہ سے ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ہی از اے سٹنگ ایم این اے آپ نے انہیں سینٹ کا ٹکٹ بھی دے دیا ہے پی ٹی آئی نے؟ نہیں بیرسٹر صاحب, اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی کہ کیا معلومات ٹھیک تھی یا نہیں تھی. جو واڈا صاحب کا ویو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ اپنی بات پہ وہ قائم ہے کہ انہوں نے کوئی لا کے خلاف کام نہیں کیا, لیکن چونکہ وہ ہمارے ایک مین ممبر ہیں اور بڑے ہمارے ایک اسٹالورٹ ہیں, اسٹیڈ فاسٹ آدمی, آنیسٹ آدمی ہے, اسٹریٹ فارورڈ, بغیر لگی لپٹی کے سیدھی بات کرتے ہیں. پاکستان میں جو سچی سیدھی بات کرتا ہے تو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس میں تو کوئی نیا ٹیلنٹ لے کر آئے نا سر, کوئی نیا ٹیلنٹ لے کر آئے سینٹ میں. وہ تو پہلی نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, وہ نوجوانوں کی بات کرتے تھے. خان صاحب سر نئے ٹیلنٹ تو آپ بھی ہیں, ایک ہی بندے کو دو جگہ پہ آپ اکوموڈیٹ کریں. اور نہیں سر, میں میری چھوڑیں, میں تو غریب آدمی بیچارہ, میں یہاں پہ تو غریب تو سر میں کون سا خوش ہوں سر. اچھا میں اور سر میں اور آپ, مجھے فخر ہے یار, ہم جو ہے ٹیکنوکریٹ تو خیر نہیں ہے, لیکن ہم پروفیشنل لوگ ہیں. مڈل کلاس کے لوگوں کو عمران خان نے ادھر بھیج دیا. دامڑا صاحب بھی کوئی ارب پتی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی مڈل کلاس کے آدمی ہے. ہم جیسے لوگوں کو آنا چاہیے یار. میں کسی امیر کی سیاست کے خلاف نہیں ہوں, لیکن پیسے کے زور پہ نہیں, قلم کے زور پہ, محنت کے دم پہ آئے. میں آپ کی بات کی طرف آنا چاہتا ہوں, وہ ایسے ہی رہا ہے نا. جی جی سر میں اس پہ آنا چاہتا ہوں. آپ نے جو سوال کیا, دیکھیں تو جب عدالت میں کیس ہوتا ہے تو اس میں دونوں سائیڈز ہیں, ان کے خلاف بھی فیصلہ آ سکتا ہے. ہم چاہتے ہیں, ہماری پارٹی چاہتی ہے کہ جو ہمارے جو واڈا صاحب ہیں وہ پارلیمان کا حصہ رہیں. اگر بالفرض محال اللہ نہ کرے کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ سینٹ میں موجود ہوں, وہ ایک آپشن ہے. لیکن میں جو دوسری اس سے امپورٹنٹ بات ہے, جو ابھی سینٹ کا الیکشن آنے والا ہے اور نام اناؤنس ہونے والے ہیں, بار بار آپ اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں عمران خان صاحب کو آپ سیاست سے مائنس کریں صرف ایک لمحے کے لیے, پھر آپ دیکھیں کہ جو چیزیں تھوڑی بہت اچھی ہو بھی رہی ہیں وہ بھی نہ ہوتی. یعنی کہ اس چیز کو ڈیبیٹ تو بنایا نا, آج اس بات پر بات تو ہو رہی ہے. لا سپریم کورٹ میں چلے گئے, آئینی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی کا رخ کر لیا, آرڈیننس بھی پاس کرا دیا کہ یار یہ الیکشن صاف شفاف ہو. میں کہتا ہوں جو بھی آئے, میں یہ کہتا نہیں ہوں کہ الف آئے بے آئے جیم آئے, میں اپنی جماعت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. مجھے اپنے لیڈر پہ ٹرسٹ ہے, ایماندار لوگوں کو لے کے آئیں گے. شو آف ہینڈ اس لیے چاہتے ہیں کہ یار پیسے والے لوگوں جو ہے ان کی ضرورت ہی نہ پڑے کسی جماعت کو. سچی بات کروں, تاکہ ایماندار مڈل کلاس کے قابل لوگ آئیں, اور اس کے لیے میں کہتا ہوں کوئی بھی آئے پی ٹی آئی فیس ہو, ایماندار. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا علی محمد خان صاحب, لوئلسٹ ہوں. ٹھیک, اللہ کرے ایسا ہو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ٹو سوال. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اتنی جو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں سینٹ الیکشنز کے حوالے سے, یہ کیونکہ ایک معاملہ ایسا ہے جو کہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے. تو چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس ہیں کہ سینٹ الیکشنز جو ہیں وہ اوپن یا خفیہ ووٹنگ کے ذریعے ہوں گے. اس کا فیصلہ ہم مقررہ وقت سے پہلے سنا دیں گے. یعنی کہ جو شیڈیول جاری کیا ہے سینٹ الیکشنز کا 3 مارچ کو, اس سے پہلے سپریم کورٹ میں
یہ فیصلہ ہو جائے گا اور ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ رائے شماری جو ہے یہ خفیہ طریقے سے ہوگی یا یہ اوپن طریقے سے ہوگی. علی محمد خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کل کا دن تھا یہ بڑا اچھا گزرا میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کے لیے, کیونکہ 3 چیزوں پہ انہیں ریلیف ملا. ایک تو تحریک لبیک والوں نے جو اعلان کیا ہوا تھا وہ واپس لے لیا, انہوں نے معاہدہ ہو گیا گورنمنٹ کے ساتھ. دوسرا سرکاری ملازمین جو ہڑتال کر رہے تھے ان کا معاہدہ ہو گیا آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ. تیسرا ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا یہ ایک فیصلہ کہ پرائم منسٹر صاحب جس بھی کیس میں فریق ہیں وہ اس کیس میں ایز اے جج نہ بیٹھیں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی خبریں ہیں آپ کے لیے اور آپ کو حکومت کرنے میں آسانی ہوگی, اب کوئی ریلیف دے سکیں گے آپ پاکستان کے عوام کو؟ پہلے آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں. ایز اے وکیل میری ایک سوچ ہے, کیونکہ دیکھیں بنیادی طور پہ تو ہم عدالت سے ہمارا ایک تعلق رہا ہے کہ دیر از اے کانسیپٹ آف سیپریشن آف پاور. ہمیشہ ہماری پارٹی کی پالیسی رہی ہے, ہم جج صاحبان کا بہت احترام کرتے ہیں, عدالتوں کا بہت احترام کرتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک جو وکلا تحریک تھی اس میں اپنا ہم نے حصہ ڈالا, میرے لیڈر جو ہے اس کے لیے قربانی دی عمران خان صاحب نے, اور ایکٹیولی رہے اس میں. تو میں تو کبھی ججز پہ کامنٹ نہیں کرتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں صرف میں یہ اتنا کہہ کے بات چھوڑ دوں گا, آگے جاؤں گا کہ بہتر ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے اس کو تھوڑی سپیس ملے تاکہ جو انتظامی امور ہیں حکومت ہو اس کو اپنا سکے, کیونکہ عوام نے مینڈیٹ دیا ہوتا ہے. لیکن بصد احترام جو ہماری عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں ہمیشہ مانا ہے, مانیں گے, کبھی ان کے خلاف کوئی بات ہمارے لیڈر نے یا ہم نے کبھی نہیں کی. دوسرا جو آپ نے کہا تحریک لبیک والا, میں سمجھتا ہوں ان کا جذبہ جو ہے سب کو پتہ ہے, وہ غلامان رسول ہیں, ہم سب غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور میں فخر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس آدمی کے پیچھے کھڑا ہوں عمران خان کے, جس نے پاکستان میں نہیں دنیا میں جا کے غلام رسول ہونا ثابت کیا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے لڑا. دو بندے پوری اسلامی دنیا میں کھڑے ہوئے, بیرسٹر صاحب طیب اردوان صاحب اور خان صاحب. جب یہ فرانس میں واقعہ ہوا ہے, بدقسمت واقعہ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے کہ کوئی نہیں کم کر سکتا, جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن جو عوام مذموم حرکت ہوئی, اسلامی دنیا سے 2 لیڈر بولے, عمران خان صاحب ان میں ایک ہیں, اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ آئیں پوری اسلامی دنیا کے لیڈران, انہوں نے خط لکھے کہ آئیں ہم سب اکٹھے ہو کے ویسٹ سے انگیج کریں, کہ ان میں جو وہ لوگ ہیں جو بدنیتی سے کرتے ہیں وہ تو ایک طرف ہوں, لیکن جن لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے ان سے انگیج تو کریں. تو میں سمجھتا ہوں اقوام متحدہ کے لیول پہ اور پوری اسلامی دنیا میں عمران خان صاحب اپنا رول ادا کر رہے ہیں. شاید اسی وجہ سے انہوں نے ٹرسٹ کیا ہے عمران خان صاحب پہ اور حکومت پہ. نمبر 3, میں بہت خوش ہوں جو ہمارے سرکاری ملازمین کو ہم تھوڑی بہت کوشش کی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے اس پہ پورا ٹرسٹ کیا, کمیٹی پہ اختیار دیا اور کمیٹی نے دل لگا کے کام کیا. میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں پرویز خان خٹک صاحب کو, اور اس میں جو ہے ہمارے شیخ رشید صاحب کو, جنہوں نے اس میں, حالانکہ ایک دن بڑا ایک ایسا گزرا جو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھے نظارے تھے, لیکن مجبوری میں انتظامیہ کو کچھ کرنا پڑا, لیکن شیخ صاحب نے بھی اس میں پازیٹیو رول پلے کیا حل کی طرف جانے میں. میں اس میں سرکاری ملازمین کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن کو ہٹا کے باقی پورا سال وہ بڑا پرامن سارا کچھ رہا. ان کے جو لیڈران تھے, خاص کر میں نام لے کے کہنا چاہوں گا کہ ان کے جو ہیں باجوہ صاحب, ہی واز ویری کوآپریٹو, بڑا وہ عزت سے بات کرتے تھے اور ہم سب نے کوآپریٹ کیا, بھائیوں کی طرح اس میں رہے. اور میں بڑا خوش ہوں کہ سرکاری ملازمین کو عمران خان صاحب نے ریلیف دیا. صرف تنخواہیں نہیں بڑھیں, ان کا اپگریڈیشن کا مسئلہ حل ہوا ہے. جو تنخواہیں بڑی ہوتی تھیں, دیکھیں احتشام صاحب آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے ملازمین تھے جو فرض کریں BPS 18 میں تھے, کہیں 1.5 لاکھ لے رہے ہیں, کہیں 65,000 لے رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں تھیں. تو اس اناملی کو ختم کیا ہے, اور خاص کر ایڈ ہاک ریلیف کو جو ہم نے شامل کیا ہے بیسک پے اسکیل میں, تو پینشنرز کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. ابھی بھی ختم نہیں ہوا. میں آپ سے ایک عرض کروں, اب آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا, پھر میں عاجز دامرا صاحب کی طرف بھی جاتا ہوں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جتنے بھی پریزنز ہیں, پنجاب کی میں بات کرتا ہوں, KPK کا بھی میں چیک کروں گا اس حوالے سے, لیکن پنجاب میں جتنے بھی پریزنز ہیں, جتنی بھی جیلیں ہیں, وہاں پہ جتنے بھی عملہ کام کر رہا ہے سپرنٹینڈنٹ سے لے کے نیچے تک, ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ بہت کم ہیں جو کہ تنخواہیں عام پولیس والوں کی ہوتی ہیں جو کہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. تقریباً میرا خیال ہے کہ 50% کا فرق ہے. تو کام تو وہ بھی بڑا زبردست کر رہے ہیں, اور جیل کو رن کرنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں. جی میں عرض کرتا ہوں, یہ آپ کا بڑا اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. یہ فیڈرل امپلائیز کے لیے ہم نے ڈائریکٹ آرڈرز دے دیے ہیں, سارا امپلیمنٹ ہو گیا ہے, نارملی جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے, اور ساتھ میں ہم نے ڈائریکشن دی ہے جن میں ہماری حکومت ہے پنجاب, خیبر پختونخوا, پلس ہمارے allies باپ والی جو ہمارے بھائی ہیں بلوچستان میں,
تو ان کے ساتھ یہ کمیٹی جو ہے خٹک صاحب کی، میری اور شیخ رشید صاحب کی، ان صوبوں میں بھی وزرائے اعلیٰ سے ہم انگیج کریں گے تاکہ جو ہم نے فیڈرل ملازمین کے لیے آرڈرز دیے ہیں، عمران خان صاحب نے جو بہت بڑا ریلیف دیا ہے، وہ ہم صوبوں میں بھی امپلیمنٹ کریں. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ مزدور کی بات کرتی تھی، انہوں نے تنخواہیں بڑھائی ہیں، لیکن ساتھ میں جو 4-5 ہم نے اسٹیپ کیے ہیں، پریزن ریفارمز ہونے چاہیے جی، اور فنڈز زیادہ چاہیے، جیلوں میں فنڈ زیادہ چاہیے، خاص طور پہ پریزن ریفارمز ہونے چاہیے. اور وہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں ماشاءاللہ وزیر جیل خانہ جات ہیں، لیکن ان کا اکثر فوکس میں نے زیادہ یہ دیکھا ہے کہ وہ میاں نواز شریف اور مریم نواز پہ فوکس کرتے ہیں، لیکن پریزن ریفارمز پہ کبھی کوئی خاص گفتگو انہوں نے کی نہیں. تو آئی ہوپ کہ جس منسٹر کا جو پورٹ فولیو ہے وہ اس حوالے سے بھی ہمیں کوئی پلان بتایا کرے. عاجز ذامرہ صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا کیا رسپانس ہے اس کے اوپر کہ گورنمنٹ کو وقتی طور پہ ریلیف تو مل گیا، چاہے وہ تحریک لبیک کی مارچ تھی یا سرکاری ملازمین کی ہڑتال تھی یا سپریم کورٹ میں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، تو آپ لوگ تو تھوڑے ڈسپوائنٹ ہوں گے اس حوالے سے. دیکھیں الشام، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے جج کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، اب اس میں مزید اگر ڈبیٹ میں نے بڑھائی تو آپ بھی مجھے روک دیں گے اور شاید آپ کا پروگرام بھی کل سے آف ہو جائے گا. دوسری بات کہ جو سرکاری ملازمین کی بات تھی، اس میں حکومت نے ڈیلیبریٹلی اگر ڈیلے کیا تو یہ بھی ایک اچھا عمل نہیں تھا. کہ اگر آپ کے پاس یہ اپرچونٹی تھی کہ آپ نے ملازمین پہ اوپر اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا علی محمد صاحب نے، اور آپ نے ان کی تنخواہ بھی بڑھائی، اپ گریڈیشن کا ایشو ہوا، آپ نے کہا کہ صوبے بھی کریں گے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے حالات معاشی طور پر کبھی بھی اچھے نہیں رہے، اور آپ تو ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے تھے کہ کرپشن جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے، مگر باوجود اس بات کے پیپلز پارٹی نے امپلائمنٹ دی اور جو تنخواہیں بڑھائی تھی سرکاری ملازم کی، افواج پاکستان کی. ایک ایسا بھی سال ہے جس میں ایٹ اے ٹائم 50% تنخواہ بڑھی تھی. تو صوبوں میں ہمارے آج بھی ٹائم اسکیل ٹیچرز حضرات لیتے ہیں، ہیلتھ کے جو لوگ ہیں وہ لیتے ہیں. ہمارے پاس اپائنٹمنٹ بھی زیادہ ہوئی ہیں اور تنخواہیں بھی جو بڑھی تھی وہ سب سے زیادہ بڑھی تھی. ابھی اس لاسٹ بجٹ میں آپ نے نہیں بڑھائی، ہم نے بڑھائی تھی، اور آئندہ بجٹ میں بھی ہم اپنے جو کٹھن حالات ہیں اس کے ساتھ ساتھ جس ریشو سے مہنگائی آپ نے بڑھائی تھی، تو یہ جو تنخواہیں آپ نے بڑھائی یہ گو کہ ان کے لیے یہ ریلیف ہے، اس لیے وہ بیچارے بھنگڑے ڈال رہے ہیں. اچھا ہوا آپ نے ریلیف دیا، ورنہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں تھا. پاکستان کے تمام دفاتر جو تھے وہ بند ہونے تھے، اور ریاست کے اندر یہ ایک بڑی ایک اہم ان کے لیے تکلیف دہ عمل تھا کہ ملازمین اپنا کام چھوڑ دیں. تو یہ ریلیف مہنگائی کے مقابلے میں کم ہے، مگر ہمارے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جی. بہت شکریہ عاجز صاحب آپ کا، علی محمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ دونوں ہمارے ساتھ ہیں. جاتے جاتے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو میرا انٹرو تھا اسی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ سینٹ الیکشنز میں کرپشن ختم ہو جائے، اس کرپشن کو ختم ہونا تو چاہیے، اور اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر آنا چاہیے اس چیز سے بالاتر ہو کے کہ فی الوقت اس کا فائدہ کس کو ہوگا، کیونکہ ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ہوگا اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہوگا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے.